السلام علیکم میرے پیارے طلبہ و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ جیسے کہ میرے پیارے طلبہ طالبات، آپ کو معلوم ہے کل ہم نے جو پڑھا ہے نور شاہ کی حالات زندگی اور اس کی ادبی خوبیاں، تو آج ہم اسی کا افسانہ جو ہے آسمان پھول اور لہو کا ایک خلاصہ پیش کریں گے۔ اس کا ایک خلاصہ پیش کریں گے تو تاکہ اس خلاصے سے آپ سمجھیں گے کہ اس کہانی کا، اس افسانے کا مطلب کیا ہے، ایک رائٹر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہم کو۔ دراصل اس افسانے میں نور شاہ موجودہ حالات جو کشمیر میں، ان حالاتوں کی ایک بہترین عکاسی پیش کرتا ہے۔ میرے پیارے طلبہ و طلبات، آسمان پھول اور لہو نور شاہ کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ اس میں مصنف ایک خاتون کے کردار میں ظاہر ہوتا ہے۔ خاتون بازار سے کچھ گھریلو چیزیں خریدنے جاتا ہے، وہاں اچانک اس کی نظر ایک کھلونے کی دکان پر پڑ گئی ہے۔ تو دکان کے اندر ایک معصوم سا لڑکا گڑیا خریدتا ہوا نظر آیا، لیکن دکاندار اسے کہتے کہ تمہارے ہاتھ میں جو پیسے ہے، ریزگاری ہے، وہ اتنی کم ہے کہ خریدنا تو دور کی بات ہے، تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لڑکا خاتون کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آنٹی، کیا میں واقعی ان پیسوں میں گڑیا نہیں خرید سکتا ہوں؟ تو جو عورت ہوتی ہے آنٹی، اسے گڑیا خریدنے کی وجہ پوچھتی ہے، تو لڑکے نے کہا کہ میری بہن آسمان میں چلی گئی ہے، اور میرے والد کہتا ہے کہ والدہ جو میری ماں ہے وہ بھی جلد ہی اس جہاں سے چلی جانے والی ہے، وہ بھی آسمانوں میں چلی جانے والی ہے۔ میں اپنی والدہ کے ہاتھوں اپنی بہن کے لیے یہ گڑیا آسمان میں بیچنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ گڑیا میرے لیے خریدنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اللہ سے، اور بچہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اتنے پیسے ہو جائیں کہ میں اپنی بہن کے لیے گڑیا اور اپنی ماں کے لیے سفید پھولوں کا گلدستہ خرید سکوں، کیونکہ میری ماں کو سفید پھول بہت پسند ہے۔ میرے پیارے طلبہ و طالبات، آنٹی نے اس بچے سے کہا کہ تم اپنے پیسے میرے بیگ میں ڈال دو، یہ میرا جادوئی بیگ ہے، یعنی میرا جو پرس ہے وہ جادوئی ہے۔ لڑکے نے ریزگاری جو پیسے کچھ تھے اس پرس میں ڈال دیے۔ تو آنٹی نے دکاندار کی طرف دیکھ کر کہا کہ گڑیا اور پھول پیک کر لو اس بچے کے لیے، مجھے قیمت بتاؤ، میں دے دوں گا پیسے۔ دکاندار نے گڑیا اور پھول پیک کیا ہے، یعنی خریدنے سے پہلے بڑے اچھی طریقے سے سج دج کے جو چیز رکھتے ہیں دکاندار، تو ایسا کیا، پے کیا اس کو۔ تو آنٹی نے قیمت ادا کی اور لڑکے کو کہا کہ دیکھو، اللہ میاں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تم نے جو دعا کی تھی کہ مجھے اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنی ماں کے لیے پھولوں کا گلدستہ خرید سکوں اور اپنے بہن کے لیے گڑیا، دیکھو اللہ نے تمہاری دعا جو ہے وہ قبول کر لی ہے، گڑیا اور پھول مل گئے اور کچھ پیسے بھی تمہارے بچ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر آنٹی نے لڑکے کے وہ پیسے واپس کر دیے جو اس لڑکے نے آنٹی کے پرس میں ڈال دیے، اور اس آنٹی نے اس بچے سے کہا کہ یہ پیسے کچھ بچ گئے ہیں، تو نے میرے بیگ میں جو ڈال دیا یہ جادوئی بیگ ہے، آپ کہ اتنے پیسے بن گئے تو ایک چیزیں خریدیں اور کچھ پیسے بچ گئے تو یہ واپس لے لو۔ لڑکے نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں، ابو کہہ رہے تھے کہ تمہاری امی کے پاس وقت بہت کم ہے، یعنی لڑکے نے کہا کہ مجھے جلدی جانا ہے، کہ میرے جو والد صاحب ہے، ابو ہے، اس نے کہا کہ تمہاری امی کو بہت جلد آسمانوں پہ چلے جانا ہے، اس کے لیے وقت کم ہے، اس لیے جلدی ہی آسمانوں میں چلے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، یہی باتیں کہہ کر وہ لڑکا اس دکان سے چلا گیا۔ آنٹی اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک نہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ عورت جو تھی، نیک عورت، یہ لگاتار ٹکٹکی نظروں سے باندھی ہوئی اس بچے کو دیکھ رہے تھے جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اوجھل مینس دور ہو جانا، کہ اس کی نظروں سے غائب۔ 2 دنوں کے بعد جب آنٹی اخبار پڑھ رہی تھی، اچانک اس کی نظر ایک مردہ عورت کی تصویر پر پڑی۔ اس کے لاش خون میں لت پت تھی، یعنی اخبار میں جو انہوں نے ایک لاش دیکھی ہے، لاش کا فوٹو، وہ خون میں لت پت تھی، اور اس کے قریب وہی گڑیا اور سفید رنگ کے پھول پڑے ہوئے تھے۔ گڑیا جیسے دلہن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی۔ بیوہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر مر چکا ہو۔ میرے پیارے طلبہ و طالبات، سفید رنگ کے پھول پڑے ہوئے گڑیا جیسے دلہن بننے سے پہلے، وہ گڑیا معصوم سی لڑکی جیسے دلہن
بننے سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی اور سفید پھول خون کے رنگ میں رنگے تھے. سفید پھول جو ہے اس میں وہ خون کا رنگ جو سرخ ہے، سرخ رنگ سے جم گیا. اخبار پر تصویر کے نیچے لکھا تھا حلیمہ بی بی جو چند دن پہلے ورمل یعنی جس کو ہم بارہمولہ بھی کہتے ہیں، بارہمولہ جا رہی تھی کہ بس اسٹینڈ کے قریب ایک گرنیڈ پھٹ جانے کے سبب وہ شدید زخمی ہو گئی تھی. کل رات زخموں کی تاب یعنی زخموں کی جو شدت وہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے چل بسی. اس کی بیٹی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی. یعنی اخبار کے نیچے اس لاش کے نیچے لکھا تھا کہ حلیمہ بی بی جو چند دن پہلے وہ ورمل جا رہی تھی، بس اسٹینڈ کے قریب ایک گرنیڈ پھٹ جانے کے سبب سے وہ شدید زخمی ہو گئی. کل رات زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی. اس کی بیٹی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی. خاتون آنٹی گھبرا کر اخبار سے اپنی نظریں ہٹاتی ہے. اس نے جیسی یہ لاش کی جو تصویر تھی اس کے نیچے یہ پڑا ہے جو عورت زخمی ہو گئی تھی، کل رات زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی، تو یہ اس کو دل کو نڈھال کر دیا. اس نے ایک دم اپنی نظریں ہٹا دی. اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی نہیں تھا، لیکن اس سے یوں محسوس ہوا ایک معصوم سا لڑکا آسمان کی طرف بھاگا جا رہا تھا. دراصل میرے پیارے طلباء و طالبات، اس افسانے کے اندر نور شاہ جو ہے وہ بہترین تخلیق کار ہے، کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی کی تلخ حقیقتوں، قدروں کی شکست و ریخت، آدمی کے درمیان رشتے، انسانوں کی نفسیاتی کشمکش کو بھرپور انداز میں پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں. تو وہ اسی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. کشمیر میں 89 کے بعد جو حالات رونما پذیر ہوئے، کس طرح کسی کو اپنے بیٹے کا خود اپنے ہاتھوں سے ہی جنازہ دفنانا پڑا، کسی بیٹی کو کسی ماں کو اپنی بیٹی دلہن بنانے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میں مہندی لگانے پڑی. یہ حالات یہاں رونما پذیر ہوئی ہے. تو ان حالاتوں کا بہترین جو جائزہ لیا ہے، سمجھ لیا ہے نور شاہ نے، پھر اپنی کئی کہانیوں افسانوں میں ایسی رنگ دیے ہے. تو یہ افسانہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے. اس افسانے میں بھی جو اچانک بہت سارے ارمان اور آرزو لے کر چلے جاتے ہیں بازار، تو اچانک وہ گرنیڈ پھٹنے کی وجہ سے جو زخمی ہوئی ہے، پھر زخموں کی تاب برداشت نہ کرنے کی وجہ سے فوت ہو چکی ایک عورت، پھر اس کا بیٹا کس طرح اپنی ماں کو پھولوں کا گلدستہ اور اپنی بہن جس کو یہ گڑیا پسند تھا اچانک ہی مر چکی تھی، لیکن وہ گڑیا نہ لا سکا. یہ ارمان اور آرزوؤں کی کشمکش بہترین طریقے سے نور شاہ اس افسانے میں دکھاتا ہے. بہرحال موجودہ جو حالات ہے ہماری اس ریاست کا، ان حالاتوں کی بہترین عکاسی اس افسانے میں نور شاہ نے بھرپور انداز میں دکھانے کی بھرپور کوشش کی ہے.